بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر موصول ہوئی کہ بنی گالہ جہاں پہ عمران خان کی رہائش گاہ ہے، وہاں پہ بہت ساری پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی، اور جو چوراہا جیسے ہم عمران خان چوراہا کہتے ہیں، وہاں کی لائٹس وغیرہ آف کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لا انفورسمنٹ فورسز وغیرہ وہاں موجود ہیں، ہو سکتا ہے رینجرز وغیرہ کو بھیجا گیا ہو، اور یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس کی پاسبلٹی موجود ہے کیونکہ آج ہی ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے، اور جس بنیاد پہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے وہ انتہائی بھونڈی، لغو اور فراڈ ہے۔ یہ وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں جن میں سے ہر ایک خود اس چیز کا اہل ہے کہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ رانا صاحب جنہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے منشیات کا کاروبار کیا، آج دن تک وہ سٹے آرڈر لے کے کبھی اپنے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہونے دی انہوں نے، کیونکہ شواہد آ جاتے تو مارے جاتے، اور لگاتار کہیں نہ کہیں بہانے بازی سے یہ تاریخ پہ تاریخ لیتے رہے ہیں۔ یہ عدالتوں کا حال ہے، اور یہ یہاں کے نظام کا حال ہے کہ 3 سال سے ایک کیس پڑا ہوا ہے، اور منشیات فروش آج آپ کا وزیر داخلہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابھی اس میں شہریار آفریدی نے بھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا، اور اس نے کہا کہ اللہ الحق ہے، وہ فیصلہ کرے گا اور یہ سزا پائیں گے۔ اسی طرح آپ شہباز شریف کا دیکھ لیجئے، سعد رفیق دیکھ لیں، جس کا آپ نام لے لیں، قبضے، منی لانڈرنگ، ٹیکس ایویژن، چوری چکاری، ہر طرح کا وہ کام کیا ہوا ہے جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے آپ کو سزا ہو۔ اور پھر میاں نواز شریف کک بیکس، جھوٹ بولتے ہیں یہ صبح سے لے کے رات تک، اور 365 دن پوری فیملی، اور پھر قطری خط اور اس طرح کے جعلی کاغذات۔ یہ جرت تھی کہ یہ سپریم کورٹ میں یہ کاغذات پیش کرتے، 3 سال سزا ہے اس کی، اور حیران ہوتا ہے انسان کہ اس کے باوجود بھی ان کی جرت، ان کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پھر میدان میں آ جاتے ہیں۔ ان حالات میں ایک چیز واضح ہے کہ یہ سزا یافتہ ہیں، سزا ملنی چاہیے ان کو۔ یہ سارے لوگ جو ہیں منی لانڈرنگ اور یہ وہ کرنے، جتنے بھی مجرمانہ ذہنیت کے اور اس طرح کے کاموں والے لوگ ہیں، وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں اور اس ملک پہ قابض ہیں۔ عوام ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، لیکن نظام اس قسم کا ہے کہ آج اس میں سچ بولنے والا جیل میں ہوگا، اور یہ جو جھوٹے اور مکار لوگ ہیں یہ آپ کو باہر تنتناتے نظر آئیں گے۔ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ صرف ایک کہ آج پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ جن کے اندر ہر طرح کی، آپ کہہ لیجئے کہ جو بھی الزامات عائد ہوئے ہیں ان پہ، وہ سن کے دیکھ کے تو انسان کو گھن آتی ہے۔ ہر طرح کے جرم کے یہ خود مرتکب ہوئے ہیں، اور جس چیز کے اوپر عمران خان کو آج انہوں نے لائن اپ کیا ہے یا اس کی ایف آئی آر درج کرائی، اس سے زیادہ، کہیں زیادہ غدارانہ اور باغیانہ بات چیت یہ خود سارے کرتے رہے ہیں۔ آج ٹیلی ویژن چینل پہ رانا ثناء اللہ کی وہ تقریریں سنائی، وہ اس کی بات چیت سنائی، جہاں وہ ججز کو کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلے جو آپ کر رہے ہیں ہم آپ کا گھیراؤ کریں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ نہال ہاشمی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ کے بچوں کو یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا، ہم آپ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے ججز کو۔ اور ان کی تو تاریخ ہے کہ انہوں نے لاہور یہ ججوں کو پہلے تو یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے جسٹس قیوم وغیرہ کی ویڈیو سامنے آ گئی، ورنہ تو ہر جج کو کرتے ہیں، لیکن وہ تو حد ہو گئی تھی جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا تھا۔
گوہر ایوب بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بلا کے کہا، نواز شریف نے، کہ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ جس کے ذریعے میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ایک دن کے لیے جیل میں رکھ سکوں۔ یعنی اس طرح کی یہ ذہنیت کے لوگ ہیں، اور جو عمران خان نے تنقید کی ہے اس کی بنیاد پہ اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے عوام کھڑے ہیں، دوسری طرف یہ ظالم اور کرپٹ لوگ کھڑے ہیں، مافیا ہے۔ آج ان لوگوں کا مقابلہ کرنا صرف اور صرف عوام کا کام ہے، عوام کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ باقی نظام تو سارا ان کی جیب میں ہے۔ پاکستان کے عوام کو آج تحفظ دینا اپنے لیڈر کو، اور یہ چیز وہ بھول چکے ہوئے ہیں کہ دنیا ان پہ تھو تھو کر رہی ہے۔ یہ حکومت جو آج موجود ہے، پاکستان کا ایک بھی فرد ان کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، لہذا آج ایک انتہا ہو چکی، اور اب عوام کو ان کے خلاف اٹھنا ہوگا، کیونکہ میں سب چیزیں، میں نظم و نسق کے مطابق رہنا چاہتا ہوں، میں قوانین کے مطابق رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنے ملک کو تباہ ہوتا دیکھوں؟ کیا یہ بربادی ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھتے رہیں؟ یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ جس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں وہ نری تباہی ہے۔ کنفرنٹیشن ہوگی، سڑکوں پہ لوگ نکلیں گے، مار دھاڑ ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کم از کم گرفتاری دینے سے پہلے اپنے دو ایک بیانات دے دینے چاہیے، جس سے کہ کم از کم اس کے ورکرز کو ایک رستہ مل جائے، اس کے ورکرز کو ایک ڈائریکشن مل جائے کہ انہوں نے آنے والے دنوں میں کرنا کیا ہے۔ اس کرپٹ اور چور ڈاکو سسٹم کا مقابلہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی زیادتی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، زیادتی نہیں، یہ وطن بچانے کی بات ہے۔ آپ عوام کی خواہشات کو کچل کے اور ہر طرح کی آپ زیادتی کریں، آپ نے جس جرم پہ یا جس بات پہ جس کو آپ جرم بنا کے عمران خان کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ایسی باتیں ایسی کی ہوئی ہیں جس سے کہ بغاوت کی بو آتی تھی، جس سے غداری کی بو آتی تھی، وطن کے ساتھ بے وفائی کی بو آتی تھی۔ مجھے ایک ایک بیان یاد ہے، میاں نواز شریف کس کس جگہ پہ کس کس موقع پہ اس نے بھارت کی خدمت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب یہ سارے مقدمے ان پہ کھلیں گے۔ یہ رسم جو ڈال دی گئی ہے، یہ معاملہ زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ یہ جو اس کھیل میں شامل ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ جس تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں، اس نے بالآخر ختم ہونا ہے، اور اس کا نتیجہ بھیانک ہوگا۔ کیوں کہ عوام میں جو آج شعور موجود ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ وہ لوگ چلے گئے جو کہا کرتے تھے میاں کے نعرے بجیں گے اور میاں آئے گا، وہ ختم ہو گئی بات، وہ نہیں ہے ابھی۔ اب باشعور لوگ ہیں جو کہ جلسوں میں موجود ہوتے ہیں، جو اپنے بیانات دیتے ہیں، وہ ڈٹرمنڈ ہیں۔ آج وہ خواتین موجود ہیں جو کہتی ہیں ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بچے لے کے آئے ہوئے ہیں، بیٹوں کو شہید کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑی اس سسٹم کو بچانے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہا ہو گئی، اور اب وقت وہ آ گیا ہے جہاں میرا خیال ہے کہ فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے، اور اس فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ کن ایکشن کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح پوری قوت کے ساتھ، پورے نظم و نسق کے ساتھ، اور اس نظام کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ اب کر گزرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔